اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پارہ نمبر 4 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا۔ بہت سارے بہن بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ اسی چینل پر ہو، اس کے علاوہ قاری صاحب آپ جو بیانات کر رہے ہیں وہ بیانات کسی اور چینل پر ہوں تاکہ ہم تفسیر پڑھنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اور چینل بنایا ہے جس پر ہم اسلامی سوال جواب کا سلسلہ اور بیانات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہمارے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر جیسے چل رہا تھا ایسے ہی چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جتنے بہن بھائیوں میں سے جو بیان سننا چاہیں گے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک دے دیا کروں گا۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء میں اکثر و بیشتر عورتوں کے حقوق کے متعلق بات تھی۔ جو زمانہ جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا اس کا سد باب کیا گیا، قرآن مجید نازل ہوا، ان کو روکا گیا ظلم سے۔ تو یہاں بھی اسی کے متعلق احکامات ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت ہے جس کا شوہر وفات پا جاتا تھا تو اس شوہر کے جو رشتہ دار ہوتے تھے، وارث ہوتے تھے، وہ اس بیوہ کے مالک بن جاتے تھے۔ جس طرح اس مرنے والے کے مال کے وارث بنتے تھے تو عورت کے وارث بھی مال کی طرح بن جاتے تھے۔ وہ شوہر کے جو رشتہ دار تھے وہ بیوہ کے وارث بن جاتے تھے، چاہے اس کو گھر میں روک کے رکھیں، چاہے کسی اور سے نکاح کروا دیں، چاہے خود نکاح کر دیں، یعنی وہ مرضی کے مالک ہوتے تھے۔ ایک طرح سے بڑا ظلم تھا کہ عورت کو اس کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ اپنی پسند سے کہیں نکاح کر سکے۔ عورت کے پاس اگر کوئی مال ہوتا تھا وہ بھی لے لیتے تھے اور اپنی مرضی سے اس کا کہیں اور نکاح کرواتے تھے، اگر خود نہ کرنا چاہیں، نہیں تو خود ہی کر لیتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو قرآن مجید میں یہاں حرام قرار دیا گیا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا یہ کہ وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، کہ جس عورت کا شوہر وفات پا چکا ہے اب تم اس کے وارث بن جاؤ، جیسے چاہو اس کے ساتھ رویہ اختیار کرو، نکاح کرنے نہ دو، گھر میں قید کر دو یا کہیں اور نکاح کرا دو اپنی پسند سے، تو ایسی زبردستی سے تم عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اور نہ روکے رکھو ان کو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اور نہ روکے رکھو ان کو، نہ قید رکھو ان کو، لِتَذْهَبُوا تاکہ تم لے سکو، بِبَعْضِ بعض حصہ، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ جو تم ان کو دے چکے ہو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ مبینہ کھلی بدکاری کا۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو چاہتے تھے کہ عورت کو ہم چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، لیکن وہ اس وجہ سے روک کے رکھتے تھے تاکہ تنگ ہو کر کے وہ خود طلاق لے لے اور اس کے بدلے میں ہم نے جو مہر وغیرہ دیا ہے، جو مال ہے، اس سے لے لیں اور یہ خود ہی چلی جائے۔ یعنی اس کو قید رکھتے تھے، تنگ رکھتے تھے تاکہ یہ جائے گی تو مال لے جائے گی کسی اور کے پاس، تو ہم چاہتے ہیں یہ مال ہمیں مل جائے،
اگر مہر دیا ہے تو مہر واپس لینے کا وہ سوچتے تھے، اگر مہر نہیں لیا اپنے رشتہ دار کی، وہ بیوہ ہے جیسے کہ پیچھے گزرا، تو خود نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کہیں اور جانے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ اس کا مال ہمیں مل جائے۔ مگر یہ کہ کھلی بدکاری کریں، جیسے پیچھے آیا تھا کہ اگر کوئی زنا کرتی ہے عورت تو اس کو گھر میں قید رکھو، یہ پہلے حکم تھا۔ اس کے بعد جب کوڑے کا حکم ہوا یا پھر رجم کر کے سنسار کر کے مارنے کا، تو یہ قید کرنے والا حکم ختم ہو چکا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی گزارو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ تم نکاح کرتے ہو تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تم نے رہنا ہے، اور اس کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے تم نے رہنا ہے۔ اور اگلے حصے میں اللہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ بعض جو شوہر ہوتے ہیں ان کو بیوی اچھی نہیں لگتی، تو اللہ نے ان کے اندر حکمت بیان کی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فَإِن، پھر اگر کَرِہْتُمُوهُنَّ، تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور رکھ دی ہو اللہ نے، فِيهِ، اس میں، خَيْرًا كَثِيرًا، بہت زیادہ بھلائی۔ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں بیویاں جو اب کم علم رکھتی ہیں اور ایک طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتی، شوہر کو چاہیے ہوتی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، تو وہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ان میں بڑی برکت رکھی ہوتی ہے، ان کی اولاد ہو رہی ہے، صحت مند اولاد ہے، فرما بردار، طاقتور، باپ کی خدمت کرنے والی، یا اور قسم کی بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں ہوتی اپنے میاں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اس بنا پر کہ تمہیں عورت پسند نہیں ہے اس کو طلاق دے کر کے رخصت نہ کرو، تمہیں پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس چیز کے علاوہ بہت ساری بھلائیاں اللہ نے تمہارے لیے اس میں رکھ دی ہوں، اور تم اس کو طلاق دے کر کے چھوڑ دو تو وہ ساری بھلائیاں اس کے ساتھ چلی جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ چیز روکی بھی ہے کہ ایک چیز کو دیکھتے ہوئے تم بہت ساری بھلائی سے محروم نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 19 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 20 میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اگر تم دوسری کسی اور بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور یہ جو پہلی بیوی ہے تم اس کو مہر دیا تھا، کوئی مال دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، جو بھی دیا تھا، اس میں سے کچھ بھی تمہیں واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہوئی، اس کے ساتھ تم نے صحبت کی، اب جو مہر تھا وہ سارا اس کا ہو چکا ہے، دے دیا ہے تو، نہیں دیا تو اس سے معاف نہیں کرائیں، اس کو دے دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو، استبدال، بدلنے کا، زوجن، مکان زوج، کوئی اور بیوی ایک بیوی کی جگہ، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی یعنی بدلنا چاہتے ہو، بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک موجود ہے دوسری نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے ہو، إِحْدَاهُنَّ، ان میں سے ایک کو، قنطاراً، ایک خزانہ، یعنی چھوٹا سا مہر کیا بڑا خزانہ بھی مہر میں دے چکے ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ لو اس میں سے کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم لوگے اسے بہتان لگا کر اور سری گناہ کے ہوتے ہوئے؟ یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت کھلی بے حیائی کرتی ہے، زنا، تو اس سے مہر جو دیا تھا وہ لے لو، چھین لو، اور اس کو تم رخصت کر سکتے ہو، پہلے حکم تھا۔ اس وقت جو ہے اگر کوئی زنا بھی کر لے عورت تو مہر تو اسی کا تھا، تو یہ اسی کے اعتبار سے ہے کہ کیا تم اس کو بہتان لگاؤ گے، یعنی جو مال لینا چاہتے ہو ویسے تو وہ لے نہیں پا رہے، تم ویسے لے لو گے تو، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاید اس کی بیوی نے کچھ کیا ہے، اسی لیے اس سے دیا ہوا مال لے رہا ہے، تو یہ بڑا بہتان ہوگا اس پر اور صریح گناہ ہوگا۔ تمہیں اس کے مہر سے اور دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق دینا چاہتے ہو تو دے دو، وہ چلی جائے گی، اگر طلاق نہیں دیتے اپنے گھر میں رکھتے ہو، اس کی جگہ دوسری شادی بھی کر لیتے ہو، تب بھی اس کا مہر اسی کی ملکیت میں رہے گا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔
اللہ نے دوبارہ شوہر کو میاں کو عار دلائی ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم وہ مال واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى، حالانکہ ملاپ کر چکے، بعضکم الی بعض، تم میں سے بعض کے ساتھ، یعنی میاں بیوی آپس میں اکیلے گزار چکے وقت اور تنہائی میں، یعنی صحبت کر چکے ہیں، تو اس صورتحال کے بعد تم شوہر اس بیوی سے مال واپس کیسے لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے لیا ہے عورتوں نے تم سے پکا عہد، نکاح کے وقت جو عہد ہوتا ہے کہ اتنا مہر دیں گے اتنے گواہوں کے سامنے، تو اس عہد لینے کے بعد اور تم میاں بیوی آپس میں ایک صحبت کر چکے ہو، تنہائی گزار چکے ہو، تو اس کے بعد تم کیسے وہ مہر اور مال واپس لے سکتے ہو؟ آگے ولا تنکحوا سے ایک الگ سلسلہ ہے، اور یہ آج کے سبق کی آخری آیت ہے کہ کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کون کون سے رشتے نکاح میں جو حرام ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ جس عورت سے باپ نے نکاح کیا ہو، دادا نے کیا ہو، پردادا نے، نانا نے کیا ہو، ان سے اگر وہ طلاق دے دے تو اس کی اولاد میں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، چاہے صحبت ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، صرف نکاح بھی ہوا ہو پھر طلاق ہو گئی ہو تو پھر بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ کون نہیں کر سکتا؟ یعنی بیٹا، پوتا وغیرہ۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور مت نکاح کرو جن سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے، باپ سے مراد باپ، دادا، پردادا، نانا وغیرہ جو اوپر سے ہیں، تو ان میں سے کسی نے نکاح کیا ہو جس عورت سے، طلاق دے دی ہو، تو اب تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جو نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے عورتوں سے، جن عورتوں سے کیا، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، پہلے ہو چکا۔ پہلے جو اس طرح ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو اللہ نے فرمایا جو ہو چکا سو ہو چکا، اب قرآن مجید کا حکم آ چکا ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ ہے بے حیائی اور سخت ناپسندیدہ عمل، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، برا راستہ ہے۔ آیت نمبر 22 سورۃ النساء اور پارہ نمبر 4 یہاں مکمل ہوئے۔ کل ہم شروع کریں گے پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور یہی مضمون ہے کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا۔ اور ابھی آپ کے سامنے یہ اسکرین پر ایک ویڈیو آ جائے گی جو دوسرے چینل کی ہے، جو ہم نے بنایا ہے۔ آپ میں سے جو ہمارے اس بیانات کے سلسلے میں جڑنا چاہتے ہیں کہ ہم بیانات بھی سنیں گے، تو اس ویڈیو کو کلک کر کے اس چینل پر جا کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔